کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سفیر رضا چغتائی، مظفر آباد، آزاد کشمیر سے۔ آزاد جموں کشمیر میں بچوں اور خواتین کے تحفظ، ان کے حقوق کے لیے مختلف قوانین نافذ کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ سوسائٹی میں بچوں کو جنسی ہراسانی، خواتین کو عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں کو شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں اور حکومتی سطح پر بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں قائم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کمیونٹی بیسڈ تربیتی سیشنز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مختار احمد آوان سمیت محترمہ نصرت دورانی صاحبہ اور جو یونیسیف کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس پروجیکٹ میں شریک ہیں، اور وہ مظفر آباد میں مختلف تعلیمی اداروں میں اویئرنیس سیشن دے رہے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو گھریلو سطح پر اور تعلیمی اداروں میں یہ بات باور کرائی جائے کہ واٹ از گڈ ٹچ اینڈ واٹ از بیڈ ٹچ، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کسی بھی طرح کے اگر مسائل کا سامنا ہو تو وہ اپنے بڑوں کے سامنے ضرور اس کا ذکر کریں، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ آئیے اس حوالے سے جو تربیتی سیشن ہو رہا ہے ان کے شرکاء سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو تربیتی سیشنز کا سلسلہ شروع کیا گیا اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس کے کیا ثمرات عوام تک پہنچ سکیں گے۔ میں مختار احمد آوان ہوں، ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر مظفر آباد۔ ہم محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام یونیسیف کے تعاون سے ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ چلا رہے ہیں مظفر آباد میں، جہاں بچوں کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے اور بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور اس میں ایک یہ بھی تھی کہ کمیونٹی بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز قائم کی جائیں۔ ان کمیٹیز کے ذریعے عوام الناس میں بچوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کیا جائے، اور ساتھ ہی اگر کوئی ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں تو ان کیسز کو کمیونٹی کی سطح پر کس طرح ہینڈل کرنا ہے، وہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے کہ اگر کیس آ جاتا ہے کسی بچے کے ساتھ کوئی جسمانی کوئی زیادتی ہوتی ہے، کہیں کارپوریٹ پنشمنٹ ہوتی ہے، کہیں چائلڈ لیبر کا شکار ہوتا ہے بچہ، یا کسی جنسی استحصال کا شکار ہوتا ہے، تو اس کیس کی نشاندہی کس طرح کرنی ہے، اس کو پراپرلی ہینڈل کس طرح کرنا ہے، پھر سوشل ویلفیئر کے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں ریفر کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس سلسلے کو تاکہ اس بچے کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو آج اسی حوالے سے جو لوگ ہمارے سے تربیت یافتہ ہیں ان کا ایک ریفریشر سیشن یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ مقامی جو ہماری کمیٹی ہے سیٹھی باغ میں، جو کمیونٹی بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ہے، اس کے زیر اہتمام محکمہ سوشل ویلفیئر کے کولیبریشن سے منعقد ہوا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ یونیسیف کی طرف سے اور چائلڈ پروٹیکشن انٹرنیشنل اور سوشل ویلفیئر جو ہے ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ ہماری پریزنٹیشن جو ہے سیشن ہے، اور بچوں کی نشوونما جو ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 10 سے 17 سال کے جو بچے ہیں ان کی نشوونما میں ہونے والی ہماری جو معاملات ہیں، ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ جو پیش آتی ہیں، مطلب کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی اخلاقیات کے حوالے سے، اس کے علاوہ ان کی جسمانی نشوونما کے حوالے سے کوئی بھی جو پرابلمز آتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کہ بچوں کو بچاؤ، بچوں کو ابیوز جو ہے اس سے بچانا، ہیرسمنٹ سے بچانا، اس کے لیے اخلاقیات جو ہے ان کی، اور اسلامی اقدار کے مطابق بچوں کو ہم نے کیسے پروان چڑھنا، انہوں نے کیسے نشوونما کرنی ہے۔ یونیسیف اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن سے ایک امبریلا، ایک سیف گارڈ کی طرح سے یہاں پہ ایک ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، جس میں کمیونٹی بیسڈ جو ہے اس کی کمیٹیز بنی گئی ہیں۔ اس میں آگاہی یہ دی جا رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی پروٹیکشن، ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مین چیز ہے انہیں اویئر کرنا، کہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، اس حوالے سے ان کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ اس کی روک تھام کے حوالے سے کمیٹیز بنائی گئی ہیں، ڈفرینٹ سطح پہ اضلاع میں بنائی گئی ہے، ڈفرینٹ محلہ جات میں بنائی گئی ہے، تاکہ ان کی وہ جو ہے جو پریشانی ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے، اور ان کی مین چیز یہ ان کی ہیلپ لائن ہے 1121۔ جس بچے کو کوئی اگر گھر کی طرف سے تشدد کا سامنا ہے، اسکول میں اگر اس کو کسی بھی طرح کی مار پیٹ کی جا رہی ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، تو فری ہیلپ لائن ہے 1121، اس پہ وہ کال کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات بتا سکتے ہیں، وہ بالکل ان کو فری لیگل ایڈ دی جائے گی ہماری طرف سے بھی، اور جو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، سیو دی چلڈرن اور یونیسیف، ان کے تعاون سے ان کو بالکل فری ایڈ، فری آف کاسٹ دی جائے گی، اور ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جائے گا۔ الحمدللہ کہ آج کا جو سیشن جو ہمارا سوشل ویلفیئر
اور سیف دا چلڈرن اور چائلڈ پروٹیکشن پہ جو ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر مختار اوان صاحب ہیں، کہ ہمارے یہ وہ خوبصورت حکومتی ادارے ہیں کہ جنہوں نے بہت خوبصورت اور ایسے نمائندے چنے یہاں پر کہ جہاں پر وہ لوگوں نے اپنی کمیونٹی پہ کام کیا. اس وقت جو ہمارا سیشن چل رہا ہے، جس کی ایگزیکٹو باڈی میں ہماری جو اس کی ہیڈ ہیں اور اس کی ایگزیکٹو باڈی میں موجود ہوں نصرت رانی صاحبہ، اور میں المقدس ویلفیئر سوسائٹی وومن امپاورمنٹ کی پریزیڈنٹ شازیہ امان. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس پر مبارکباد پیش کرتی ہوں سوشل ویلفیئر کو اور سیف دی چلڈرن والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنا اچھا انیشیٹو نے لیا کہ ہم لوگ مل کے اپنی کمیونٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ 10 سے لے کر 17 کے بچوں کے ہم نے ان کی تربیتی سیشن پہ بات کر لی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر سکتی ہیں. اگر گھروں سے ہی آپ کے بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے تو یقین کریں کہ آپ کے معاشرے میں ایک بہترین صحت مند جو ہے کہ وہ افراد پیدا ہوتے ہیں. اور اس سیشن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جگہ جگہ پہ یہ سیشن دیا، جو سیشن آج ہمارا سٹی باغ کے اندر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف جگہوں پر بھی ہوئے کہ اس سیشن میں یہ فائدہ ہوا، ہمیں پیرنٹس کی مشکلات کا پتہ چلا، ہمیں بچوں کی بیماریوں کو پتہ چلا، ہمیں ان کی تربیت کرنے میں جو ان کو دقت آ رہی ہے اس کے بارے میں پتہ چلا، اور جہاں پر ہمیں جو کیسز ملے ہم نے فوراً سوشل ویلفیئر کو نشاندہی کی. اور یقین کریں خوشی سے کہتی ہوں اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا اور اس سے وہ گرانے بچ کے تباہی سے بچ کے. جہاں پر بچوں پہ زیادتی ہو رہی تھی ہمیں جب رپورٹ ہوئی تو ہم نے فوراً سوشل ویلفیئر سے رابطہ کیا. انہوں نے ہمیں بہت بہترین قسم کے اداروں سے ہمارا اکوموڈیٹ کرایا اور وہاں پر جا کے ان بچوں کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کیا گیا اور انہیں تحفظ بھی دیا گیا. ایک بار پھر اپنے اداروں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، سوشل ویلفیئر کے اداروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، یونیسیف والوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے جو ہے سوچ ایک فکر رکھی. کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک پلتا نہیں ہے جب تک حکومت کے ساتھ اس کے دوسرے سیکٹر کے لوگ نہیں جڑتے، اور انہوں نے این جی او سیکٹر کے لوگوں کو جوڑ کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. حکومتیں کام اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ان کے ساتھ کمیونٹی کے لوگ ان کے ساتھ اسٹرانگ ہو کے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ.